الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج کی اس عظیم الشان ایمان افروز اور روح پرور محفل کے بانی اور دائی تنویر لاسانی حضرت علامہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور شریف اور نبیرہ شاہ لاسانی حضرت صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب اور خطیب اہل سنت اور مبلغ اسلام داعی حق حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ خادم حسین خورشید الازہری زید مجدہم میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے علامہ صاحبزادہ ریحان امجد علی نعمانی صاحب جامعہ مجددیہ لاسانیہ کے محتمم مفتی علامہ مفتی نجیب سبحانی صاحب اور اسٹیج پر موجود قابل صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام خطباء ملت سادات کرام معززین مجلس اور میرے تمام دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس ختم نبوت کے عنوان سے موسوم اور منسوب ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے فضائل کو اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
مختلف ادوار میں جتنے بھی انبیاء کرام اور رسول اعظام تشریف لائے، اس پوری جماعت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے۔ ایک تو آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا کہ میں چند لفظوں پر مشتمل ایک جملے میں معانی کے سمندر کو سمو دیتا ہوں۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری ذات کو وہ جلالت، وہ شکوہ، وہ رعب، وہ دبدبہ، وہ سطوت عطا کی کہ 1 مہینے کے فاصلے سے کسی کی مجھ پر نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ اسے مرعوب فرما دیتا ہے، اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، کہ پچھلی امتیں اس بات کی پابند تھیں کہ انہوں نے اپنے معبد، اپنے صومعہ، اپنے بیع، اپنے کنیسہ، اپنی مخصوص عبادت گاہ میں جا کر عبادت عطا کرنی تھی، اس سے باہر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے لیے، میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، میری امت کے لیے پوری زمین کو پاک قرار دے دیا گیا ہے۔ جب تک زمین خشک ہے، کوئی محسوس نجاست اس پر نہیں ہے، تو زمین پر کھڑے ہو کر میرا امتی قبلہ رو ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ اعزاز میرے آقا کو فرمایا گیا۔ پھر فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وارسلت الی الخلق کافہ، ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی خاص قوم کی طرف یا خاص علاقے کی طرف یا خاص قبیلے اور خطے کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔ اللہ نے مجھے تمام انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کی رسالت ملائک پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، شجر و حجر، شمس و قمر، ارض و سماء، کواکب و نجوم، وحوش و طیور، بر و بحر، اللہ کی ساری مخلوق پر آپ کی رسالت عام ہے، اس لیے خلق فرمایا۔ قرآن میں تو فرمایا کہ قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیں اے عالم انسانیت، مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا، رسالت کا جو ادارہ تھا، جو انسٹیٹیوشن تھا، جو نسب تھا، میری ذات پر اس کو ختم کر دیا۔ اب لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میری نبوت و رسالت پر ایمان اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ مجھے اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول نہیں مانتا، وہ دراصل آپ کی نبوت کا منکر ہے اور مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ اسی لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں جو اللہ نے فرمایا، تو یہ خاتم کے لفظ پر بحث نہیں کی جائے گی، اس کی تاویلات سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ قرن اول سے اس امت کا اجماع ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہے۔ اس پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد عالم انسانیت کے سب سے بہترین طبقے جماعت صحابہ کا اجماع کلی قطعی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرتد ہے۔ نہ صرف دعویٰ کرنے والا مرتد ہے، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے کہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ کسی جھوٹے مدعی نبوت سے معجزے کا مطالبہ تو وہ کرے گا کہ جو آپ کے بعد نبوت کے اجرا کو جائز اور ممکن سمجھتا ہو، اور جو آپ کے بعد نبوت کے اجرا کو ممکن سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ سنتے ہی کہے گا کہ تم مرتد ہو، تم کافر ہو، اور تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس لیے یہ نہایت حساس بات ہے اور حساس مسئلہ ہے، اس کو آپ سب حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ برپا ہوا وہ انکار ختم نبوت کا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں جب بھی کوئی فتنہ برپا ہوگا وہ انکار ختم نبوت کا ہوگا یا اس کے پیچھے منکرین ختم نبوت ہوں گے، اور وہ ریاست کی کمین گاہوں میں بھی چھپے ہوتے ہیں،
وہ مختلف لبادے اوڑھ کر آتے ہیں، اس لیے اس معاملے میں امت کو ہمیشہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، امت کو ہمیشہ اسوہ صدیقی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول، خلیفہ راشد و ارشد، افضل الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مرتدین اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا، اور یہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ارتداد قادیانیت کی جو قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی، وہ بھی آپ کی نسل اور آپ کی اولاد سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ اعزاز ملا۔ لہذا یہ اسوہ صدیقی زندہ رہے گا، تابندہ رہے گا، اور امت اس کے ساتھ جڑی رہے گی تا قیامت، اور جب تک جان میں جان ہے اس عقیدے کے لیے ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، اور کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، چاہے جان دینی پڑے، اس سے بڑا اعزاز اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری، یہ تو اچھا ہے کہ یہ آستانہ ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے، یہ مرکز ہے، مگر جب حملہ ہوا تو بڑے بڑے آستانوں سے آواز نہیں آئی، تو میدان میں کون آیا کہ ایک شخص، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ ٹانگوں سے معذور بھی تھے، میں نے کہا کہ جو اپنی جسمانی ٹانگوں پر پوری قوت اور استقامت سے کھڑے ہیں، اس معذور شخص پر یہ سب قربان ہو جائے کہ جس نے اپنے ضعف کے باوجود ختم نبوت کا پرچم بلند کیا اور اس کے لیے میدان میں سینہ سپر رہے۔ اس کے بعد آپ کو چند ضروری باتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ یہ جو ناموس صحابہ پر حملہ شروع کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، سورۃ القیامہ میں، کہ جب جبریل امین وحی لے کر آتے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ان کلمات کو یاد کرنے کے لیے جلد اپنی زبان مبارک کو حرکت دیا کرتے، تو میرے رب کریم نے فرمایا، اے پیارے حبیب، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس امانت وحی کو، اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے
اپنی زبان مبارک کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو آپ کے سینے میں، آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان مبارک پر جاری کرنا، اے پیارے حبیب، یہ آپ کا نہیں، یہ ہمارا کام ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سو جب ہم پڑھ لیں، یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، تو اطمینان کے ساتھ، قرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر یہ بھی ساتھ یاد رکھنا کہ یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے کہ جو آئے اس کا جو مطلب بیان کرے، اس کی جو تفسیر بیان کرے، اس کی جو شرح بیان کرے. نہیں، یہ فری لائسنس کسی کے پاس نہیں ہے، یہ فری لائسنس کسی کو دیا نہیں جا سکتا. ثم ان علینا بیانہ، میرے رب نے فرمایا یہ کلام بھی ہمارا اور اس کا بیان بھی ہماری طرف سے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ بیان کس پر آئے گا؟ تو پھر بیان اسی پر نازل ہوگا جس پر کلام نازل ہوا. اس لیے حدیث پاک میں ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوتا، آپ جو ارشاد فرماتے اس کے نوٹس لیتا، اس کو لکھا کرتا. ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے دیکھا کہ لکھ نہیں رہے، تو پوچھا کہ تم نوٹس لیا کرتے تھے، تم نے لکھنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ سمجھدار لوگوں نے بتایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہے، کبھی غضب میں بات کرتے ہیں، کبھی رضا میں بات کرتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں. ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے. ہر بات نہ لکھا کرو. میرے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، کیفیت غضب ہو یا کیفیت سرور و انبساط ہو، جو کچھ میں کہوں تم لکھ دیا کرو. اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک تک اشارہ کر کے فرمایا، کیونکہ ہر حال میں اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا. لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں گورنمنٹ نیشنل مینجمنٹ کالج ہے، جہاں گریڈ 20 میں ترقی پانے والے افسران کی تربیت ہوتی ہے. وہ مجھے بھی بلاتے ہیں لیکچر ڈسکشن کے لیے. بڑے بڑے بیوروکریٹ جو اپنے آپ کو عقل کل دانائے روزگار سمجھتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں. تو میں نے ایک بار لیکچر دیا، پھر ان کے سوالات شروع ہوئے. تو ایک فلسفی بیوروکریٹ نے کہا کہ مفتی صاحب، حدیث کی تو یہ بات ہے کہ کوئی صحیح ہے، کوئی حسن ہے، کوئی ضعیف ہے، تو ہمارے پاس ایک اتھینٹک مصدقہ چیز قرآن ہے، ہم سب اسی پر کیوں نہ جمع ہو جائیں؟
میں نے کہا آپ کی بات میں بڑی اپیل ہے، عقل کو جا کر لگتی ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیا آج کی رات آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا، یا آج صبح اٹھے تو آپ کے سرہانے کوئی قادر مطلق کا نوشتہ تھا کہ جس نے بتایا یہ قرآن میرا کلام ہے؟ تو پھر میں نے کہا حضور والا، اگر قرآن حدیث کے کلام رسول ہونے کے بارے میں صحابہ کی شہادت معتبر نہیں ہے تو قرآن کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کیسے معتبر ہو جائے گے؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ جو صحابہ کی ناموس پر حملے شروع ہوئے، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کا مدار عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے۔ یہ نقل کے معنی وہ نہیں ہیں جو کاپی کرنا ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال میں، یہ نقل ٹریڈیشن ہے، یہ نقل روایت ہے، یہ نقل حدیث ہے۔ ہم کسی جدید دور کے ترقی یافتہ فن کو جاننا چاہیں گے تو آگے کی طرف دیکھیں گے، دین کو سمجھنا چاہیں گے تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔ دین کو سمجھنا چاہیں گے تو مکتب نبوت کی طرف جائیں گے۔ یہ دین ہمیں سلسلہ بسلسلہ، کڑی بکڑی، تاجدار کائنات سے لے کر آج تک پہنچا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ الاسناد من الدین وَإِلَّا قَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، کہ دین کی بنیاد سند پر ہے۔ اگر سند کی شرط کو اٹھا لیا جائے تو پھر جس کے منہ میں جو آئے گا بکتا پھرے گا۔ لیکن یہ سند، یہ ڈگری وہ نہیں ہے جو آپ کی یونیورسٹیوں میں ملتی ہے۔ ہمارے یہاں کراچی یونیورسٹی میں جب کانوکیشن ہوتا ہے، جلسہ تقسیم اسناد ہوتا ہے، ڈگریاں ایوارڈ ہوتی ہیں، تو یونیورسٹی کے باہر بینر لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈگری نہیں روزگار چاہیے، کیونکہ وہ ڈگری تو پیٹ کے لیے حاصل کی جاتی ہے، وہ روزگار کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر گلے میں ڈگری بھی آویزاں ہو تو روزگار نہ ملے تو وہ کہتے ہیں اس کو چاٹیں گے ہم۔ مگر جو سند مکتب نبوت سے ملتی ہے، جو سند مسند حدیث سے ملتی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جس شاگرد نے اپنے شیخ سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، تو میرے عزیزوں 1429 سال کا سفر طے کر کے ہماری شاگردی کا رشتہ تاجدار کائنات سے جڑ جاتا ہے۔ ہماری سند یہ ہے۔ تو یہ جو سازش شروع ہوئی ہے کہ اس سند کی پہلی کڑی نبوت کے بعد کون ہے؟ زور سے بولو۔ جنہوں نے تاجدار نبوت سے ڈائریکٹ اور براہ راست سنا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ سازش یہ ہے کہ پہلی کڑی کو ڈیمیج کر دو تاکہ پھر اس کے بعد دین کی بنیاد ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے صحابہ کی ناموس پر جو حملے ہو رہے ہیں،
یہ اسلام کی بنیادوں میں ڈائنامائٹ اور بارود بھرنے کے مطابق ہے۔ اس لیے جس نے ناموس نبوت کا تحفظ کرنا ہے، جس نے ناموس تعلیمات رسالت مآب کا تحفظ کرنا ہے، وہ پھر ناموس صحابہ کا بھی تحفظ کرے گا۔ یہ کڑیاں باہم مربوط ہیں، یہ کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب کی تعظیم کرو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کی تعظیم کرو، ہم سر تسلیم خم ہیں۔ امہات المومنین کی تعظیم کرو، سر تسلیم خم ہے۔ لیکن تعظیم کا یہ انداز قبول نہیں ہے کہ جب تک تم صحابی کی تنقیص نہ کرو آپ کہیں کہ تعظیم کا حق ہی ادا نہیں ہوتا، یہ قبول نہیں ہے۔ صحابہ کی توہین اور صحابہ کی تنقیص کسی بھی درجے میں قبول نہیں ہے۔ میں نے رات بھی وضاحت کی ہے، پھر وضاحت کرتا ہوں کہ جب ہم اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ افضلیت مطلقہ کا اعزاز جناب صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ افضلیت مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان سے سوال ہو کہ نبوت و رسالت کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو اس کی زبان پر آئے کہ جناب صدیق اکبر ہے۔ لیکن امام اہل سنت نے لکھا کہ اس سے افضلیت من کل الوجوہ مراد نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ کرام کے امتیازات ہیں، بہت سے صحابہ کرام کے تخصصات ہیں، تمیزات ہیں۔ مولائے کائنات امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے تمیزات بہت زیادہ ہیں، ان سب کو ہم مانتے ہیں، ان سب کے ہم قائل ہیں۔ اس لیے یہ جو معاملات کو گڑمڑ کر دیا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ سید بد مذہب بھی ہو اور اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی۔ کس حوالے سے؟ رشتہ قرابت رسول کے حوالے سے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بد مذہب ہے اسے مقتدا بنا دیا جائے گا، اسے پیشوا بنا دیا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ یہ دونوں فتوے امام اہل سنت نے دیے ہیں اور دونوں موجود ہیں، پہلے تعظیم کا ہے اور بعد والا جو ہے مقتدا اور پیشوا بنانے کا ہے۔ اس لیے تعظیم کے معنی نہیں ہے کہ پیشوا بنائیں گے، تعظیم کریں گے۔ پھر تمیزات کا تو مسئلہ یہ ہے، امام مالک نے کہا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، جو حضور نے فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہیں، اس جہت سے کوئی ان کا مقابل نہیں ہے، اس جہت سے کوئی ان کا مقابل نہیں ہے۔
ہم عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سے امہات المومنین، امہات المومنین کی زوجیت کی نسبت کس طرف ہے؟ بولو۔ امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ، سیدہ زینب، یہ ساری امہات المومنین، ان کی زوجیت یعنی بیوی ہونے کی نسبت تاجدار کائنات کی طرف ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ کسی اور کے لیے کہا ہے کہ مومنوں کی ماں ہے؟ زور سے بولو۔ یہ نبی کی بیویوں کے لیے کہا گیا۔ اب یہ اعزاز ایسا ہے کہ اس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ تو اس طرح کے تخصصات، اس طرح کے خصائص جس کے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہمیں اصحاب عظمت کی عظمتوں کو ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف کچھ اور دوستوں کو ہے۔ چنانچہ راولپنڈی میں کہا گیا اور مجلس میں اس کی تحسین کی جا رہی تھی کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں امام نقی تک پہنچے گا، پھر بن فلاں بن فلاں بن فلاں امام زین العابدین تک پہنچے گا، پھر امام حسین تک پہنچے گا، پھر حضرت علی تک پہنچے گا، پھر اس میں محمد کو تو نام ہی نہیں ہے، پھر ابو طالب آئے گا۔ یہ تقریر کی گئی ہے، اس پر داد دی گئی ہے، تو اللہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ اللہ نے محمد کو ابو طالب میں ضم کر دیا۔ یہ آپ علماء آج تک یہ بتاتے آئے ہیں، آج تک تو یہ بتایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو رب فرماتا میں یہ کارخانہ قدرتی نہ بناتا۔ یہ کارخانہ قدرت تو آپ کی شان کو بتانے کے لیے بنایا ہے، یہاں تک کہ اللہ تو پتہ ہے کون جنتی اور کون جہنمی ہے، قبروں سے نکالا جاتا اور جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں کو جنت میں بھیجا جاتا، مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کہ محمد ضم ہو گئے، محمد کوئی ذیلی چیز ہے؟ معاذ اللہ کوئی ثانوی پرسنالٹی ہے؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ تحریف کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی عقیدتوں سے کھیلنا چھوڑ دو۔ جس نے اپنے آپ کو آل رسول کہلانا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جنکشن سے اس کی ٹرین تاجدار کائنات کی طرف مڑ جائے گی۔ اور یہ میرے آقا نے خود بیان فرمایا کہ کلو بنی ابن عصبتہ من ابیہ، کہ جو کسی باپ کا بیٹا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کسی ماں کا بیٹا ہے اس کا عصبہ اس کے باپ کی طرف ہوگا، اس کی نسب اس کی باپ کی طرف ہوگا، الا بنی فاطمہ، مگر اللہ حضور نے فرمایا کہ بنی فاطمہ کے بارے میں اللہ نے کہ اس قانون کو توڑ دیا گیا ہے،
فَأَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبِيهُمْ، میں ان کا عصبہ ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ تو جو آل رسول کہلانا چاہتا ہے تو اسے ادھر مڑنا پڑے گا، اس کو محمد مل جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اگر اس معنی میں مرکزیت حضرت ابو طالب کی ذات ہے اور ان کے صاحبزادے حضرت علی ہیں، تو حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد کو کوئی سید کہتا ہے؟ جی شاہ صاحب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد کو علوی کہتے ہیں، آوان کہتے ہیں، سید نہیں کہتے۔ تو سید آپ کی فاطمی اولاد ہے، جس کی ٹرین نسب کی مڑ جاتی ہے تاجدار کائنات کی طرف۔ تو کوئی اور توہین کرے تو آپ کو طیش آ جائے، اور خود کرے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ یہ کہیں کہ محمد ضم ہو گئے معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ان علماء کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، لیکن عقائد کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے، ان سادات کرام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور جذبات کو سے کھیلنے کا مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ جذباتی مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ شعور سے ہوتا ہے، تحقیقی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس وقت جب صورتحال چل رہی ہے اس سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، اور جتنی درگاہیں ہیں اگر وہ براہ راست پر ہیں بڑی اچھی بات ہے، اگر وہ شریعت کے معیار پر ہیں تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم اکرام کریں گے، لیکن ان کو اپنے سلسلے سے وابستہ لوگوں کی تربیت کرنا ان پر لازم ہے۔ اور آخری بات جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سادات کرام بادشاہ لوگ ہیں، یہ تو مزے سے اپنی مسندوں پر بیٹھے تھے، لیکن اب جو وقف ایکٹ بنا ہے وہ جس طرح مدارس و مساجد کے لیے ریڈ سگنل ہے، اس طرح سے آستانوں کے لیے بھی ریڈ سگنل ہے۔ اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ گریڈ 19 کا ایک افسر جسے ایڈمنسٹریٹر بنایا جائے وہ حضرت کے پاس آئے اور کہے کہ حضرت آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ چابیاں مجھے دیجیے اور چارج مجھے دیجیے، آپ جائیے۔ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی چارج لگایا جائے گا، کہیں ٹرائل ہوگا، کوئی کمیشن ہوگا، کوئی عدالت ہوگی، بس وہ یہ سمجھے۔ تو یہ فری ہینڈ دے سکتے ہو کسی کو؟ زور سے بولو۔ اپنے مراکز کو اس طرح سرنڈر کر سکتے ہو؟ اپنی مساجد و مدارس کو اس طرح سرنڈر کرو گے؟ اپنے آستانوں کو اس طرح سرنڈر کرو گے؟ تو اوقاف تو سب جگہ ہیں۔ اس لیے اب پیر صاحب کو ہمارے لشکر میں آنا پڑے گا، اور فرنٹ لائن پہ آئیں آپ لوگ۔ آپ فرنٹ پہ آئیں تو ہم آپ کی بیک پہ ہوں گے۔ لیکن اور یہ پوری دنیا میں ہے، برطانوی استعمار کے دور میں مسلم اوقاف موجود تھے، انگریزوں کے دور میں بھی یہ قانون نہیں بنا کہ ایک سرکاری افسر آئے اور اس پر قبضہ کر لے۔ انڈاؤمنٹ امریکہ میں بھی ہے، انڈاؤمنٹ یورپ میں بھی ہے، انڈاؤمنٹ دنیا میں ہے۔ تو اس لیے
شریعت کے خلاف اگر قانون ہے تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا۔ اس لیے ہم نے ترامیم پیش کر کے دی ہیں۔ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کو واپس لو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بہت ہی آپ پر کہیں سے دباؤ اور ڈنڈا ہے تو پھر اس میں وہ ترامیم کرو جو ہمیں قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا تھا کہ آپ ترامیم دیں اور ہم اسمبلی سے کروائیں گے، پارلیمنٹ سے کروائیں گے۔ اور ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اپنے دینی، مذہبی، مسلکی، ملی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دوستوں سے کہتے ہیں یہ فلاں کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے، فلاں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ اپنے دینی مقدسات کی حفاظت کرنا، اپنی دینی اور مسلکی امانتوں کی حفاظت کرنا۔ نہ ہم کسی تحریک کا حصہ ہیں، نہ کسی اور کا حصہ ہیں، لیکن ہم اپنے دین سے اور مسلک سے جو رشتہ ہے اس کو کبھی بھی قربان نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخری بات، جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کل ہر ایک مفسر قرآن بن گیا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے، میری سمجھ کے مطابق یہ ہے۔ تو اپنی سمجھ اپنے پاس رکھو۔ وہ ایک صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بدعت کی تعریف لکھی اور کہا کہ یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ ایسی ہے کہ اس کی کسی کو ہوا تک نہیں لگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور اپنی ہوا خود ہی سونگے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، رجل شبعان علی اریکتہ، ایک پیٹ بھرا شخص اپنی مسند پر مست ہو کر بیٹھا ہوگا اور یقول، یہ کہے گا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال جانو، جسے حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام مانو، بس فنش۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، فنش نہیں ہوگا، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی، حرام کیا ہے حلال کیا ہے، یہ اتھارٹی تاجدار کائنات کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میرے آقا نے فرمایا کہ میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، کتا، بلہ، چیتا، شیر، بھیڑیا جو بھی ہے، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ تو یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ تاجدار کائنات کے پاس۔ اور یہ اتھارٹی ہماری عدالت کا سو موٹو نہیں ہے کہ خود لے لیا، نہیں، یہ اتھارٹی میرے آقا کو اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ میرے حبیب کی شان یہ ہے، نبی آخر الزمان کی شان یہ ہے کہ وہ پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ اتھارٹی میرے آقا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے صاحبان اختیار و اقتدار کی، مگر اللہ کے ساتھ اطیعوا مستقل، رسول کے ساتھ اطیعوا مستقل، لیکن اولی الامر کے ساتھ مستقل نہیں ہے، بالتبع ہے۔